إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. मुआज़्ज़ज़ सामीन किराम, तमाम तारीफ़ात, तमजीदात, तक़दीसात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिसने हम सब को न सिर्फ़ अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाया बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर तमाम उम्मतों में से भी अशरफ बना दिया। दरूद व सलाम आकाए नामदार सरवर कौनैन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें एक ऐसे दीन पर छोड़ा
کہ جس کے بارے میں فرمایا لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، ایسا دین کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی جس کے وہ معاملات جو بڑے دقیق تھے ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر واضح کر دیا، اور فرمایا لا یزیغ عنھا الا ھالک، صرف اور صرف وہ شخص ہی اس سے بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، جس کی قسمت ہی میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے کچھ عرصہ سے سورہ حجرات کی تفسیر جو ہے اس کے تناظر میں جو آداب زندگی ہیں، آداب معاشرت ہیں، اس حوالے سے 2 جمعے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے جن آیات کی روح سے آداب زندگی کو سیکھا ان کا مختصر ذکر میں کرتا چلوں کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں بولتے، ان کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کے ہمیشہ تابع رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آواز کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ ہو۔ پھر کچھ آداب بیان فرمائے کہ اعرابی جو تھے، جو گاؤں دیہاتوں سے لوگ آیا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آتے اور آ کر یا محمد یا محمد اس طرح کی آوازیں دیتے یا دروازہ کھٹکھٹاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ باہر کھڑے رہتے اور اتنی دیر تک انتظار کرتے جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ باہر آ جاتے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی بات پہنچے، کوئی خبر پہنچے، کسی مسئلے کے بارے میں معلوم ہو، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو، اس کی جانچ پڑتال نہ کر لو، تب تک اسے آگے نہ پھیلاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر غلط ہو اور آپ اس غلط خبر کی وجہ سے ایکشن لے لیں، حرکت میں آ جائیں اور اس حرکت کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ تو پورے کا پورا قرآن مجید ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق تو صرف اچھا بولنا، کسی سے اچھے انداز میں پیش آنا جو ہے یہ اخلاق ہے، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاقیات میں زندگی کے جتنے معاملات ہیں سب شامل ہیں، وہ خاندانی معاملات ہوں، وہ کاروباری معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، وہ 2 ملکوں کے درمیان معاملات ہوں یا 2 پارٹنروں کے درمیان، جیسے بھی جتنے بھی معاملات ہیں سب کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوں، یعنی آخرت تو ایمان والوں کی ہے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ آپ نے فرمایا اہل جنت کی قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اور صرف میری امت کی ہوں گی، یعنی پوری جنت کے 2/3 لوگ صرف اس امت کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور نہ صرف جنت بلکہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام معاملات میں بھی یہ چیز سمجھائی کہ جب بھی کسی بات کا پتہ چلے، کسی کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں، کسی پارٹنر کے بارے میں، میاں بیوی کے آپس کے معاملات کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دے، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں تب تک ایکشن نہ لیں، حرکت میں نہ آئیں۔ اپنے ذہن کو اس کے برابر نہ بنا لیں، اس کے جیسا نہ بنا لیں، اس کے مطابق نہ بنا لیں کہ فلاں نے کہا جی تمہارا بیٹا تو ایسا کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ آپ کو آپس میں لڑانا چاہ رہا ہو، ممکن ہے پیچھے اس سے کوئی اور مفادات ہوں، اس لیے کوئی بھی ایسا معاملہ آئے تو تحقیق کر لیجئے، بچے سے، دوسرے جو شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے اس سے پہلے پوچھ لیجئے کہ کیا واقعی میں ایسا ہے، تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں، شاعر نے کہا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب معاملہ بگڑ جائے پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں پچھتانے کا دور آنے سے پہلے ہی روک دیا، بلکہ ہمارے دین میں اصول فقہ میں ایک باقاعدہ قاعدہ ہے سد الذرائع کے نام سے، کہ مصیبت آنے سے پہلے ہی اس کا بچاؤ ہوا ہو۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا اس سے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسے ذرائع جن سے انسان زنا کے قریب جا سکتا ہے، زنا میں پڑنے کا خدشہ ہے، وہ ذرائع بھی نہ اپناؤ۔ اس لیے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا۔ شکل کو دیکھ کر، جسم کو دیکھ کر جو ہے وہ خواہشات ابھر سکتی تھی، تو اسلام نے اس سے پہلے ہی روک دیا اور باقاعدہ پردے کا ایک نظام بتا دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ایسے بچے جو عورتوں کے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں ان سے بھی پردہ کیا جائے، اس سے بڑھ کر ایسی عورتوں سے بھی پردہ کیا جائے جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ مردوں کو جا کے عورتوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ یعنی اسلام اتنا جو ہے وہ عزت و عصمت اور حفاظت کا دین ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے ایمان والو جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اب صحابہ تو جانتے تھے کہ ان میں اللہ کے نبی ہیں، پھر یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے فرامین جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں گویا کہ آپ ہم میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے کئی آیات میں مسلسل جو ہے اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہاری بات، تمہاری آواز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار کہ اس سے مراد بولنا نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے نیچے آواز رہے، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو بائی پاس نہیں کرنا، اس کو کراس نہیں کرنا۔
ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک طرف ہماری بات ہے، ایک طرف کسی بزرگ کی بات ہے، تو یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اسے مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، مانا جائے گا، نہ ماننے والا گناہگار ہوگا۔ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کوئی حکم دیں تو بیچ میں اپنی باتیں نہ شروع کر دو کہ نہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو بعض نے کہا ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے، بعض نے کہا باہر جا کے لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کئی باتوں پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ پہلے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ جو ہے وہ سوال کیا جاتا، آپ اکثر جواب نہ دیتے، فرماتے اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ واجب ہو جائے۔ جیسا کہ حج کے حوالے سے ایک صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں جو ہیں وہ اس ہی وجہ سے جو ہے وہ ہلاکت میں پڑی ہیں، وہ ہلاک ہوئی ہیں، وہ برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوال کیے۔ جیسا کہ پہلے پارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ایک پورا واقعہ ہے گائے کا، میں مختصر صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص قتل ہو گیا، بڑا امیر آدمی تھا، وہ بڑا صاحب حیثیت تھا، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ پتہ نہیں چل رہا اس کا قاتل کون ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے کو لگائیں، اس کے لگنے سے وہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ ایک عام سی بات تھی، وہ کوئی بھی گائے پکڑ دے اس کو ذبح کر دے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کیا وہ گائے کیسی ہو جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کا رنگ کیسا ہو، کہہ رہے جی ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، اتنی ساری گائے ہیں۔ جتنے وہ سوال کرتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی شرائط بتائیں، اتنی شرطیں کڑی ہوتی گئیں اور انہیں وہ گائے تلاش کرنے میں اتنی ہی پریشانی ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز کا تمہیں حکم دے دوں اس پر عمل کر لو، جس پر خاموش رہو اس پر تم بھی خاموش رہو، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تمہیں یہ بتانا مسئلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی۔ یعنی بعض مسائل ہیں ان میں کوئی خاص شرط نہیں لگائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا بھی کر لیں ایسا بھی کر لیں۔ تو ایسے جو معاملات ہیں ان میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث سے اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ ٹھوس مضبوط ہتھوڑے جیسا ہے، بالکل واضح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کے بارے میں بتا دیا ہے تو ہمیں بھی اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ مگر اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں بھی اس پر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے انتہائی زیادہ رحیم شفیق، تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی 128 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ یعنی یہاں یہ فرمایا اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ یہاں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق جو ہے وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یقیناً زمین و آسمان میں فساد پھیل جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود کا جو نظام، اللہ تعالیٰ نے قانون جو بنائے ہیں وہ اتنے اہم ہیں اور ان میں حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں چوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہاں کے حکمران نے کہا کہ جو چوری کرتا پکڑا جائے اس کو قتل کر دو۔ بڑے لوگ قتل ہوئے لیکن چوری نہیں رکی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور حدود پر جب عمل ہوا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ گناہ ختم ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک واقعہ ہوا چوری کا، اور اس میں بھی جو ہے وہ معاملہ معافی تک چلا گیا، ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس میں کسی پر زنا کی حد لگائی گئی ہو، تہمت سے، الزام سے، بلکہ سارے لوگوں کو جن کو بھی سزا دی گئی وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں لو جی یہ کیا بات ہوئی، 4 گواہ آ جائیں گے، یہ تو بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ کی قسم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کر لیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی مشکل قوانین بنا لیں، کبھی بھی دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حق کے مقابلے میں اگر تم اپنی خواہشات لاؤ گے تو پھر فساد کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر دنیا میں امن چاہیے تو اس کا واحد حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کا نفاذ ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، جیسے کئی معاملات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو جو ہے وہ پختہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔
تمہارے دلوں کو ایمان کی زینت سے جو ہے وہ مزین کر دیا ہے۔ آگے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ ایک مفسر ہے امام راضی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایمان کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دل سے اقرار، دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق اور سچ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یعنی ہمارا دل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہو، ہماری زبان بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہو، اور ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو حرکات ہیں، وہ بھی اس چیز پر دلالت کرتے ہوں۔ یعنی کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن میں نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مان تو رہا ہوں، دل سے بھی مان رہا ہوں، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہوں، لیکن عمل سے اقرار نہیں ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد جو آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کفر سے مراد جو ہے وہ دل سے انکار ہے، یعنی دل سے جو ہے وہ تصدیق نہ کرنا وہ کفر ہے۔ فسوق جو ہے وہ زبان سے اقرار نہ کرنا ہے، کہ بندہ زبان سے بھی نہ مانے۔ ہمارے ہم بھائی دیکھیں، ایک ہے غلطی، ایک ہے کمی کوتاہی، اور ایک ہے اس کمی کوتاہی پہ ڈٹ جانا۔ ایک ہے بندہ کہ جی یہ میری کمزوری ہے، بس کمی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ داڑھی رکھنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک ہے داڑھی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے۔ تو یہ ایک انتہائی برا عمل ہے کہ ایک تو آپ، ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، ایک کمی اس کے اندر ہے، ایک کوتاہی کر رہا ہے، اور دوسرا اس پر ڈٹ بھی رہا ہے۔ اور یہ تو تکبر کی علامت بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار جو ہے یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کے لیے ہمیشہ کوشش کیجئے، ہر انسان میں کمیاں ہیں، ہر انسان میں کوتاہی ہیں، ہر انسان گناہ کرتا ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، البتہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی پر ڈٹنا جو ہے وہ کسی طور بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، اور اس بات سے دور رکھے کہ ہم گناہ پر ڈٹ جائیں۔ آگے عصیان جو ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد عمل سے جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ عصیان ویسے بھی نافرمانی ہی وہ کہتے ہیں، لیکن یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں ایمان کے مقابلے میں یہ تینوں چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تو یہ 3 چیزیں بھی ان 3 چیزوں میں ہوتی ہیں۔ کفر جو ہے وہ دل سے انکار ہے، اور فسق جو ہے وہ زبان سے انکار ہے، اور عصیان جو ہے وہ عمل سے انکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھے رستے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ دل سے بھی لائے،
زبان سے اقرار کیا اور ان کے اعمال بھی جو ہیں وہ اہل ایمان والے ہیں، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، انہی لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین مکمل کیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو، اپنے انعام کو مکمل کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو دین ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہمیں یہ پابندیاں لگتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں ہمیں بہت ساری مشکلات سے نجات دلاتی ہیں۔ نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، اب تو سائنس بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہی ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں حقائق جو ہے وہ واضح کر رہی ہے۔ وضو کے بارے میں، نماز پڑھتا ہے بندہ، اس سے اس کی صحت کیسی اچھی رہتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے کام ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم پر انعام ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انعام اور ایک ہوتا ہے جبراً کسی کو مجبور کرنا ہے۔ ایک مجبوری ہوتی ہے اور ایک انعام ہوتا ہے۔ آج کیا ہم میں سے اکثر نے دین کو مجبوری نہیں سمجھ لیا ہوگا؟ اگر ہم دین کو انعام سمجھتے تو ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں نہ ہوتی، کیونکہ انعام تو سب چاہتے ہیں، انعام تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اس دین کو انعام سمجھیے، اس کو رحمت سمجھیے، زحمت نہ سمجھیے۔ یہ انعام ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہے حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، عقل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ تمہارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں بتائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو بھی جاننے والا ہے اور ان کے حل کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ زحمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سمجھایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے. اور بار بار جو ہے وہ اس کا ذکر کیا. ابھی تک اس سورت کی اکثر آیات میں اسی چیز کو مختلف انداز میں سمجھایا، مختلف انداز میں بیان کیا کہ کسی طریقے ہی سمجھ آ جائے. یعنی کبھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کبھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. اور کبھی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم. یہ جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں حجرے کے باہر سے، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ صبر کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جاتے. اور آگے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اے لوگو جان لو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کی پیروی شروع کر دے تو تمہارے لیے نقصان ہوگا. اور دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کی، فرمایا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اے لوگو جان لو اگر حق نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی، یا یوں سمجھیے کہ اگر تم نے حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی تو لفسدت السماوات والارض، زمین و آسمان میں فساد پھیل جائے گا، امن و سکون برباد ہو جائے گا. ومن فیہن، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں انسان ہے، زمین ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں. آج دنیا کا کوئی شخص، کوئی جانور، کچھ بھی محفوظ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے آگے کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 یہ دین کے معاملات تو بڑے مشکل ہیں. یہ کیا بات ہوئی چور کا ہاتھ کاٹ دیں، یہ کیا بات ہوئی کس نے قتل کر دے کسی کو قتل کر دیں، یہ کیا بات ہوئی اس کو سنسار کر دیں، یہ کوڑے مانو تو بڑی جو ہے نا وہ سخت سزا ہے. مگر ان سزاؤں پر جنہوں نے عمل کیا تو تاریخ گواہ ہے ان کا عمل اس حد تک تھا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بار بار یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا فرات کے کنارے عراق میں، کہاں مدینہ ہے کہاں عراق ہے، اتنی دور ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے. فرمایا اگر وہاں بھی کوئی کتا بھی، وہ بھی دریا کے کنارے بلک بلک کر مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. کیا آج ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ یہ ذہنیت ہے؟ بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ کیا ہوا، چاہے دو چار لوگ مر گئے نا پھر کیا ہوا.
مگر اسلام تو وہ دین ہے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت کا دین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کر دو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تو وہ دین ہے۔ آج کفار نے اس کو دہشت گردی کا دین بنا دیا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے، انہوں نے ہمارے دین کو سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا، انہوں نے ہماری تاریخ کو پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جن جن لوگوں نے جب جب عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات آئے، اور اس کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ امن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک عورت چلے گی، اکیلی حج کرنے آئے گی، حج کرے گی اور اکیلی جو ہے وہ واپس جائے گی، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اکیلی آئے گی، بلکہ فرمایا زیورات کے ساتھ آئے گی، ایک امیر عورت ہوگی۔ کیا آج ہم اس بات کا اطمینان کر سکتے ہیں کہ میں یہاں سے ملک کے بھی جاؤں گا تو میں محفوظ ہوں؟ کیا پتہ رستے میں کوئی جو ہے نا وہ پکڑ لے گا۔ اس حد تک امن جو خراب ہوا، اس کی واضح دلیل جو ہے، اس کا واضح سبب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں بیان کیا ہے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، اگر اپنی باتوں پر عمل کرو گے دین کو چھوڑ کر، تو پھر زمین و آسمان میں فساد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس زمین و آسمان کو امن کا گہوارہ بنا دے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد جو ہے یہ دہشت گردی ہے، کیونکہ جہاد میں کسی کو مار دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو زندہ رکھنا جو ہے یہی ایک اچھی چیز ہے، حالانکہ جب ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا جو ناخن ہے یہ خراب ہو چکا ہے، اس کو کٹوا لے، اگر نہ کٹوایا تو یہ بڑھتا جائے گا، تو اگر تو ہم کٹوا لیتے ہیں تو کام وہیں رک جاتا ہے، اگر نہ کٹوائیں تو پھر انگوٹھے پر آتا ہے، انگوٹھے سے بازو یا ٹانگ پر آتا ہے، اور کرتے کرتے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ناسور ہے۔ اسی طرح یہ جو جہاد ہے، یہ جو سزائیں ہیں، یہ ان ناسوروں کے لیے ہیں جن سے معاشرے کا امن جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اس ٹانگ کاٹنے والے ڈاکٹر کو کبھی یہ کہا کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو ہتھیارہ ہے؟ اس کی دفعہ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ضروری تھا، اس کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہیں یہ ایک جسم کے معنی ہیں، ان کا ایک حصہ جو ہے، جیسے ہمارے جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی درد کرے، ایک ناخن درد کرے، ایک دانت درد کرے، یا جسم کا کوئی حصہ درد کرے، پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری صورتحال بھی ایسی ہی ہے مسلمانوں کی آپس میں؟ اقبال نے کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ آج کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، شام کتنے علاقے ہیں، برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مگر ہم کسی کو میسیج سینڈ کر کے، آمین کر کے، سوشل میڈیا پر میسیج کو پھیلا کے، شیئر کر کے
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہود نے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے واقعات بتائے ہیں جن میں ان پر عذاب آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ ان کے حریص نہ ہو جائیں، اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں اس قدر پریشان ہوتے تھے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ مدینے کے باہر کچھ آواز آئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی واپس آ رہا ہے، دیکھا تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی صورتحال تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے، سب جانتے ہیں، وہ راتوں کو باہر نکل کے دیکھا کرتے تھے کہیں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے اندر سے تڑپ ختم ہو چکی ہے۔ کیا آج ہمیں کبھی کسی مسلمان ملک کے بارے میں یا کسی مسلمان کے بارے میں اس کی بری حالت دیکھ کر کبھی آنسو آئے؟ کبھی دل نے سوچا، دل کو درد ہوا؟ اللہ کے لیے اس درد کو پیدا کیجیے۔ یہ کفار کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جی بس اس کو شیئر کر دیں، اس کو اتنا شیئر کریں کہ فلاں ہل جائے، فلاں کو فلاں ہو جائے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ کم از کم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے بارے میں دعا تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اسرائیل وہ ہمارے مسلمانوں کو مارتا ہے، مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا اس نے، اور ہم انہی کے پروڈکٹس خریدتے ہیں، انہی کمپنیوں کی بنائی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس بات کو پریشان ہوتا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کی قدر کم ہو رہی ہے، تو کیوں نہ کم ہو؟ جب ہم نے ہر چیز پہننی باہر کی ہے، باہر کی کمپنیوں کی چیزیں پہننی ہیں، کھانی باہر کی کمپنیوں کی چیزیں ہیں، تو اللہ کے لیے ان کو سمجھیے، کوشش کیجئے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے نقصان کا ذریعہ بھی نہ بنیں۔ ہم ایسی کمپنیوں کو منافع پہنچانے والے نہ ہوں جو ان لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔